السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں عید الاضحیٰ کی آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کی تمام عبادات کو، خاص طور پر جو سب سے بڑی عبادت ہے عید الاضحیٰ کی، وہ ہے قربانی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ سنڈے ایپیسوڈ بھائی آج نہیں بن پایا اور سنڈے ایپیسوڈ آج ریکارڈ نہیں ہو پایا، اسی لیے آپ کو یہ بہت لیٹ بھی مل رہا ہے اور ناغہ بالکل ہو جاتی۔ میں نے سوچا ناغہ نہ ہو کے چلو عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں سے کی جائیں، اور 4-6 سوال جو میں نے ہی پک کر لیے، جو میرے سامنے آئے، تو سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ بولو گے مفتی صاحب کیوں ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں تو میں رہتا ہوں فری۔ عید الفطر میں جو ہے نا بس ایک ہی کام ہوتا ہے، دعوتوں میں جانا، لوگوں کی دعوتیں قبول کرنا، ملاقات کرنا، کوئی بلا رہا ہے تو اس کے یہاں چلے جانا۔ لیکن عید الاضحیٰ میں جناب عالی بہت کام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ لوگوں کی قربانی کے شیئرز میں لیتا ہوں۔ اب قربانی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن اتنے بزی ہوتے ہیں کہ بس نہ پوچھو آپ، اور بس ادھر قربانی ہوئی، ادھر گوشت پیک ہو رہا ہے، ادھر غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو ہمارا جو ہے نا بھوت بن جاتا ہے، بس ایسے سمجھ لو آپ، پاؤں درد کرنے لگتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس سال قربانی میں حصہ لیا تھا، 5,000 روپے کا ہم نے اس سال حصہ رکھا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج گوشت وغیرہ تقسیم کر کے اور قربانی کے جانوروں کو قربان کر کے اب عشاء کی نماز کے بعد میں تھوڑا سا ٹھنڈے میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے چند باتیں کر رہا ہوں۔ تو جو سوال امیڈیٹلی میرے ذہن میں آ جائیں گے یا جو میں نے لے کے رکھے ہیں اسی کے جواب انشاءاللہ آج سنڈے ایپیسوڈ تھوڑا سا شارٹ رہے گا، معذرت۔ تو آپ لوگوں کی قربانی کی وجہ سے، کیونکہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر اتنے لینے والے ہوتے ہیں تو پھر اس میں مستحقین کو تلاش کرنا بہت کام ہو جاتا ہے۔ ہماری پوری ٹیم لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور بڑے اچھے اور اطمینان طریقے سے الحمدللہ قربانی ہو جاتی ہے۔ کل کا دن اور ہے، بس کل کے بعد انشاءاللہ پھر میں فری ہو جاؤں گا۔ تو آپ لوگوں کی عید الاضحیٰ کیسی رہی؟ خوب کھائیے، دوسروں کو کھلائیے، اپنوں کو کھلائیے، نفرتوں کو ختم کیجیے، آپس کے تعلقات کو مضبوط کیجیے، خوب دعوتیں کیجیے اور دعوتوں میں جائیے، خود بھی دعوت کیجیے، دعوتوں میں جائیے بھی، دعوت قبول بھی کیجیے اور دعوت دیجیے بھی دوسروں کو۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ماشاءاللہ لوگ رکھتے ہیں خوب، میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ رکھو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکھنا برا نہیں ہے، لیکن دینا اور خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے نا، سب سے زیادہ جو سخی تھے وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو سخاوت اللہ کو پسند ہے، دینے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں، اسی لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹاک رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ محرم تک لوگ گوشت لے کے جاتے ہیں۔ محرم میں جو کھچڑا وغیرہ بن رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی کا بن رہا ہوتا ہے، قربانی کے گوشت بعض لوگوں کے یہاں۔ تو کھاؤ پیو، خرچ کرو، غریبوں کو خوب کھلاؤ۔ جیسے کہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے، یہ واقعہ میں کئی بار بتا بھی چکا ہوں کہ مالدار ہونے کا نسخہ کیا ہے، یعنی برکت حاصل کرنے کا، پیسہ بڑھے۔ تو میں نے کہا خرچ کرو۔ بولے ارے خرچ کریں گے تو پھر تو بچے گا ہی نہیں نا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے مال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو آپ۔ تو بھائی گوشت کھاؤ پیو اور فنش کرو بس جلد از جلد، بہت اسٹاک رکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ قربانی کا گوشت چلو پھر بھی کسی کو رکھنا ہی ہے تو وہ کب تک رکھ سکتا ہے؟ تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قربانی کے گوشت کو سکھا کے، جیسے اچار ہم لوگ ڈالتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کا طریقہ ہوتا ہوگا، تو وہ قربانی کے گوشت کو سکھا کے اچار ٹائپ کا کر لیا کرتے تھے اور سالوں مہینوں کے حساب سے چلتا تھا۔ وہ ہمارے یہاں فریزر آ گئے ہیں، تو قربانی کا گوشت جب تک آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ بھی ہے قربانی کے گوشت متعلق کہ قربانی کے گوشت میں سے غریبوں کو دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ قربانی آپ کرتے ہو، سارا آپ کا گوشت ہے، وہ آپ اس کے مالک ہو، آپ سارا غریبوں کو بھی دے سکتے ہو، سارا کھا بھی سکتے ہو، سب آپ کا ہے وہ، آپ جیسے چاہو اس کا حصے کر لو، جتنے چاہو غریبوں کو دو، جتنا چاہو اپنے لیے رکھو، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت یہ برکت والا گوشت ہے، اس میں غیر مسلموں کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کا حق زیادہ ہے۔ غیر مسلم تو ویسے ہی بولتے ہیں نا جی وتے آئیے وہ، تو ان کو آپ بولو بھیا میں سبزی کا بنڈل بھجوا دیتا ہوں، میری طرف سے مٹھائی کا ڈبہ لیجیے آپ، ہے نا،
اور یہ مسلمانوں کا حق اس میں زیادہ ہے، اسی لیے ضرورت مند مسلمانوں تک گوشت پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ باقی ہمارے غیر مسلم جو متعلقین ہیں، جو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں گوشت سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور عادت میں بھی وہ لوگ اچھے ہیں، ان کو مطلب بدتمیز اور اسلام کے بارے میں اعتراض، یہ سب ان کا مزاج نہیں ہے، اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اچھے لوگ تو زیادہ ہیں نا، برے لوگ تو چند ہیں، تو ان کو آپ دعوت وغیرہ کر سکتے ہو، ان کو گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا جی، عقیقے کے سلسلے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا عقیقے کے جانور میں حصہ لیں تو عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنا ضروری ہے؟ تو جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے وہ عقیقے کے گوشت کا بھی حکم ہے، اور جو قربانی کے جانور کا حکم ہے وہی عقیقے کے جانور کا حکم ہے، یعنی چھوٹا جانور 1 سال کا، بڑا جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ تو قربانی سے متعلق کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی کل اور ہوگی قربانی بس، ٹھیک ہے۔ تکبیر تشریق آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، منگل کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، چلو صاحب۔ اور اب آپ لوگ ماشاءاللہ، ہم لوگ آپس میں اتنی محبت رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی بانڈنگ بھی بہت اچھی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ ہم لوگ سب کبھی ایک جگہ جمع ہو سکتے، کباب پارٹی چل رہی ہوتی، کھانے پینے کے سسٹم چل رہے ہوتے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں یہ سب ہوگا۔ تفسیر آپ ضرور دیکھیے گا، تفسیر اور ترجمے کی جو کلاسز آتی ہیں، جو روزانہ ایک کلاس میری آتی ہے 1 رکوع، وہ ضرور دیکھیے گا، بہت اہم اور بہت قیمتی 1 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، غیر مسلم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے وہ ضرور دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ چلیے اچھا جی، عربیہ مرزا، ان کا پہلا سوال میرے رینڈملی بس میں ایسے کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، میرا ایک چینل اور ہے مفتی اے ایم قاسمی کے نام سے، انشاءاللہ جلد میں انگلش پہ محنت کر رہا ہوں، اور انگلش میں میرے انشاءاللہ لیکچر آپ کو سننے کو ملیں گے۔ انگلش میں جو ہے نا چھوٹی شارٹ ویڈیوز اور مسئلے مسائل، جیسے میرا یہ والا چینل ہے نا، بالکل اسی طرح سے انگلش کا چینل ہوگا، اور انگلش کا چینل اسی پرپس سے بنایا ہے، ابھی میں اس پر تھوڑا سا اور کام کر رہا ہوں، ویکلی 1 آدھ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ ویڈیوز بڑھیں گی، کیونکہ دیکھو انگلش عربی یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو انگلش یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے ذریعے ہم پیغام اپنا پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے میرا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں بتاؤں گا، ابھی تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نظر آ جائے تو الگ بات ہے، سبسکرائب کر لینا، لیکن میں بتا نہیں رہا ہوں، نہ اس کا لنک دے رہا ہوں۔ چلیے عربیہ مرزا پوچھتی ہیں، میرا کویسچن تھا کہ جو چہرے کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ چہرے کی ایکسرسائز کیا ہوتی ہے؟ کر سکتے ہیں چہرے کی ایکسرسائز۔ کیا اردو ناول پڑھ سکتے ہیں؟ اردو ناول بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے پیر کامل، آب حیات، جنت کے پتے۔ اب دیکھو پیر کامل، آب حیات، جنت کے پتے، یہ مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے، اگر اس میں قرآن و حدیث کی باتیں، صحیح احادیث، صحیح موضوع حدیث نہیں ہونا چاہیے، اور شریعت کے خلاف کچھ باتیں نہیں ہونا چاہیے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف اس میں باتیں، افسانے، کہانیاں، قصے ہیں تو نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے نسرین پروین نے پوچھا، ایڈمن صاحب کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایڈمن صاحب تو ناراض ہو سکتے ہیں، مفتی صاحب تک میرے سوال کو نہیں پہنچا رہے ہیں، پلیز ایڈمن بھائی، اب اس سنڈے ایپیسوڈ کے بعد مجھے پھر ایک جگہ جانا ہے، کیونکہ ایک جگہ دعوت ہے فیملی کے ساتھ، میں وہاں نہیں پہنچ پایا ہوں، فیملی کو میں نے وہاں روانہ کر دیا ہے، تو آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد پھر مجھے وہیں جانا ہے۔ چلیے 314 ایپیسوڈ میں ریپلائی ملنا چاہیے۔ سوال نمبر 1، شوہر کے رہتے ہوئے بیوی کے نام سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے؟ شوہر کہتے ہیں میرے رہتے ہوئے تمہاری قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے حق شوہر کا ہوتا ہے، کیا یہ شوہر کا کہنا صحیح ہے؟ جناب علی شوہر صاحب، آپ سے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ نماز آپ کے اوپر ہے تو بیوی کے بدلے کی نماز بھی آپ ہی کو پڑھنا چاہیے نا، کیونکہ اگر آپ کا حق ہے تو بیوی کی نماز بھی آپ پڑھو، جیسے نماز بیوی کے اوپر الگ فرض ہے، آپ کے اوپر الگ فرض ہے، ایسے ہی قربانی بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گوشت کھانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ نہیں میرا حق ہے، میرے نام سے ہوگی، پہلے جس کے اوپر واجب ہوگی اس کے اوپر واجب ہوگی، جس کے اوپر واجب نہیں ہوگی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ شوہر بیوی میں اگر بیوی کے اوپر واجب ہے تو بیوی کی قربانی بیوی کے نام سے ہوگی، شوہر کے اوپر واجب ہے تو شوہر کے نام سے ہوگی۔ قربانی کوئی شوق نہیں ہے، گوشت اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے گوشت کھانے کا حکم دیا کہ گوشت سارا تمہارا لے جاؤ، باقی اگر قربانی میں اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ایک لقمہ بھی نہیں کھانا گوشت میں سے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کہا قربانی کرو میرے لیے، میری رضا کے لیے، گوشت بھی سارا تم کھاؤ، کھلاؤ، دعوتیں کرو خوب، تو اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنے شوہر کو میری ویڈیو دکھائیے، شوہر جی جناب علی آپ سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا علم حاصل کیجئے، اور کوئی بھی بات جب آپ کہیں تو اس کو پہلے علماء سے معلوم کرو، اس کے بعد بولیں، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کے اوپر اگر قربانی واجب ہو تو بیوی کو الگ کرنی ہے۔ چلیے
عادل مغل، کیسے ہو مفتی صاحب؟ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ سنڈے ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میں ایک بھی ایپیسوڈ مس نہیں کرتا ہوں، اور اگر ویڈیوز کی ساری دیکھتا ہوں۔ مفتی صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو واٹس ایپ SMS کیا نمبر پر کرتے میرا سوال 313 ایپیسوڈ میں ضرور لیجیے گا۔ مفتی صاحب قربانی کا گوشت دھونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو بھائی، قربانی ہو گئی، قربانی کا جو گوشت ہے تو گوشت جو ہے نا وہ پاک ہوتا ہے۔ پہلے سے جن علاقوں میں پانی نہیں ہے تو وہ اتنا نہیں دھو سکتے، تو قربانی کا گوشت بالکل پاک ہوتا ہے۔ آپ اس کو کچا بھی کھا سکتے ہیں، آپ اسے بھون کے بھی کھا سکتے ہیں۔ پانی کا انتظام ہے، دھو لو تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، دھونے سے اور اس کی صفائی ستھرائی اچھے سے ہو جاتی ہے۔ باقی قربانی کا گوشت دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اچھا، حادث علی، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں میلاد کیوں کرواتے ہیں؟ کیا میلاد کرانا سنت ہے؟ میلاد کرانا سنت نہیں ہے۔ میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات، تو میلاد تو کرانا چاہیے۔ میلاد کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب جو میلاد کے نام پر واقعات گھروں میں پڑھے جاتے ہیں ان کی تو اصل ہی نہیں ہے، سر پیری نہیں ہے ان کا۔ کبھی اٹھا کے دیکھو کیسی اول جلول باتیں لکھی ہوتی ہیں میلاد کی کتابوں میں۔ تو میلاد النبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ لیکن معاشرے میں میلاد کی ڈیفینیشن بہت الگ ہے، جو من گھڑن کتابیں بازار میں ملتی ہیں جن کا رائٹر کا پتہ نہیں ہے، اور اس میں جو لکھا گیا ہے اس کی کوئی دور دور تک سند نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سید عارف، میری امی کی طرف سے کچھ سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، عقیقہ چھوٹے بچوں کا ہی ہوتا ہے یا بڑے انسان کا جو 60-70 سال کے ان کا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھو، عقیقہ بچوں کا ہوتا ہے، اور بچوں کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ تو جو لوگ عقیقہ کر سکتے ہیں ان کے لیے سنت ہے، یعنی جو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، بڑے اور چھوٹے جانور میں 1 جانور 1 بکرا۔ تو جن کو گنجائش ہے، جو صاحب حیثیت ہیں وہ کریں، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر عقیقہ ہے ہی نہیں۔ پھر مان لیجیے کوئی غریب آدمی بچہ پیدا ہو گیا، وہ عقیقہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے اوپر عقیقہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچوں کا عقیقہ مسنون ہے۔ اب آپ کا کبھی عقیقہ ہوا ہی نہیں، اب آپ کرنا چاہ رہے تو کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بڑے بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ جس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو جب تک وہ کیا انسان بیمار رہتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عقیقہ نہیں ہوگا تو یہ بیمار رہے گا، اس کے اوپر سے بلائیں اور مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ کوئی انسان کسی شہر میں ہو اور عقیقہ دوسرے شہر میں ہو، کوئی اور اس کے نام سے کرے، کوئی بالکل ہو سکتا ہے۔ مان لیجیے میں یہاں انڈیا میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا بھائی فلاں ملک میں میرے نام سے عقیقے کے نام سے 2 جانور ذبح کروا کے گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقے میں بھی کیا جانور 1 سال کا ہی ہونا چاہیے، اس سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھو، جو شرطیں جانور میں قربانی میں ہوتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہی شرطیں عقیقے میں ہوتی ہیں، یعنی اونٹ 5 سال کا، اور بھینس پڈا یہ 1 سال 2 سال کے، اور بکرا یہ 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اگر یہ 6-7 مہینے میں بھی 1 سال کے جیسا دکھ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ریویو فار ایوری تھنگ، ٹنگ کلینر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں ٹنگ کلینر کا استعمال، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹنگ کلینر کا استعمال ہوتا ہے نا منہ صاف کرنے کے لیے، زبان صاف کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ چلیے، یہی کچھ سوالات تھے، بس تھوڑا سا آج پروگرام میں بھی جانا ہے، میں تھک بھی بہت گیا ہوں، اسی لیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور باتیں کرنے کا تو بہت سارا من ہو رہا ہے کہ آپ ایک دم ریئل میں آپ لوگ میرے سامنے ہوں اور ہم لوگ خوب ساری باتیں کر رہے ہوں، تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا۔ لیکن یہ تو انشاءاللہ جنت میں پاسبل ہوگا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیے، ہے نا۔ امید اور خوف کا نام ہے ایمان۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہونا چاہیے کہ وہ 1 آدمی میں ہوں گا۔ اور خوف کس کو کہتے ہیں کہ 999 جنت میں جائیں گے، 1 جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ 1 میں ہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں خوف اور امید، خوف یہ ہو اور امید یہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ہی پاسبل ہوگا انشاءاللہ کہ ایک دسترخوان لگوائیں گے۔ صاحب AM قاسمی کی طرف سے دسترخوان لگا دو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور کیا کہنے، بس جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی وہاں۔ تو جیسے AI چلتا ہے نا آج کل، AI آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے فوٹو میں پیچھے چاہتا ہوں کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ غائب ہو جائے یا پہاڑی آ جائے،
ایسے ہی سیم جنت ہوگی. جنت میں ہم بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ نہر یہاں سے جا رہی ہو تو کتنی اچھی لگے, فوراً وہ نہر وہاں سے جانا شروع ہو جائے گی. ہم چاہ رہے ہوں گے یار یہ بٹیر جو ہے نا یہ بنی بنائی میرے سامنے آ جائے, بٹیر آ جائے گی. جیسے میں چاہ رہا ہوں گا میرے سبسکرائبرز کے لیے جو ہے نا ایک بڑا سا دسترخوان لگ جائے اور بہترین ڈشز ٹرکش اسٹائل میں, اور صاحب کشمیری اسٹائل میں, اور صاحب سعودی اسٹائل میں, اور قطری اسٹائل میں, دبئی اسٹائل میں, جتنے ملک میں گھوما ہوں, بنگلہ دیشی اسٹائل میں, انڈین اسٹائل میں لگ جائیں, سب ڈشز لگ جائیں گی. پھر جناب عالی کوئی سبسکرائبر ہمارا بولے گا یار مفتی صاحب تھوڑا سا یہ والی ڈش اور ہونا چاہیے تھی, وہ سوچے گا وہ حاضر ہو جائے گی. تو جنت کے تو مزے ہی کچھ اور ہوں گے. انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت میں ملاقات ضرور کریں گے اللہ نے چاہا تو, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے, کیونکہ ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے. اللہ کو ایک عمل تو انشاءاللہ پسند آئے گا, ایک آدھ سیکھنا تو کچھ پسند آئے گا. تو دعا کیجیے گا میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور مرحومین کے لیے بھی, کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچائے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, اور میری طرف سے اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیجیے. اپنے پیرنٹ کو, اپنے گھر والوں کو, بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے, ہماری اس دنیا کو, ہمارے اعمال کو, دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.